بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کی بات ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عورت رہا کرتی تھی جو بہت حسین و جمیل تھی لیکن بد کردار تھی۔ وہ عورت خوبصورت بھی انتہا کی تھی اور بد کرداری میں بھی تمام حدیں کراس کی ہوئی تھی۔ وہ ایک فاحشہ عورت تھی۔ پوری بستی میں سے جس کا دل کرتا اپنی جسمانی آگ بجھانے اس کے پاس آتے تھے، وہ اتنی زیادہ امیر ہو گئی کہ اس نے ایک محل تعمیر کرا لیا۔ اس محل میں اس نے اپنے لیے ایک شاندار تخت بھی بنوایا۔ وہ روزانہ اس تخت پر بن ٹھن کر بیٹھتی اور دور دراز کے امراء اس کے پاس آتے، تخت پر بیٹھتے اور اس فاحشہ کے ساتھ اپنی جسمانی خواہش پوری کرتے۔ اس کی زندگی ایسے ہی گزرتی رہی۔ ایک روز وہ عورت اپنے گھر کا دروازہ کھول کر تخت پر بیٹھی تھی کہ قریب کی بستی کا نوجوان جو بہت ہی نیک سیرت اور پرہیزگار تھا، اس کا ادھر سے گزر ہوا۔ گزرتے ہوئے اس کی نظر اس عورت پر جا پڑی۔ نوجوان عورت پر نظر ڈال کر آگے تو بڑھ گیا، لیکن عورت کے حسن نے اس نوجوان پر اپنا سحر طاری کر دیا۔ اب اس کا دل کہیں نہیں لگتا تھا، نہ نماز نہ تلاوت میں۔ اس نوجوان نے بہت کوشش کی کہ اس عورت کے سحر سے نکل سکے، لیکن ایسا کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اس نے اپنے آپ کو بہت تکلیف پہنچائی، کئی دن بھوکا رہتا، لیکن اسے ذہن سے نکالنے میں ناکام رہا۔ پھر وہ ایک دن سوچنے لگا کہ وہ عورت میرے دل سے تو نکل نہیں رہی، کیوں نہ اس کے پاس چلا جاؤں۔ چنانچہ اس نے کچھ رقم کا بندوبست کیا تاکہ عورت کے ساتھ بدکاری کر سکے۔ وہ اس عورت کے محل میں پہنچا، اندر آ کر اس نے پیسے دیے اور عورت کے ساتھ تخت پر بیٹھ گیا اور بات چیت کرنے لگا۔ اسی دوران اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں نے اتنے سال عبادت میں گزارے ہیں اور آج میں وہ سب عبادت ضائع کر کے یہ گناہ کرنے جا رہا ہوں۔ میرا اللہ مجھے یہ گناہ کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوگا۔ بس یہ خیال اس کے دل میں آیا، اللہ کا ڈر غالب آ گیا۔ نوجوان کانپنے لگا، اس کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ عورت یہ دیکھ کر گھبرا گئی اور نوجوان سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ نوجوان نے جواب دیا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس عورت نے کہا کہ تم جس مقصد کے لیے آئے ہو وہ پورا کرو اور یہاں سے چلتے بنو۔ اس نوجوان نے کہا کہ نہیں، میں یہ گناہ نہیں کروں گا، تم پیسے بھی رکھ لو، بس میں جا رہا ہوں۔ یہ سن کر وہ عورت بہت حیران ہوئی، کیونکہ اس کی زندگی میں پہلے ایسے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس عورت نے لڑکے سے پوچھا، تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ اس نے بتایا کہ میرا فلاں نام ہے اور فلاں بستی سے آیا ہوں۔ میرے دل میں خیال آیا کہ میں نے اتنی عمر عبادت میں گزار دی ہے اور آج یہ گناہ کرنے جا رہا ہوں۔ میرا اللہ تو یہ گناہ دیکھے گا، وہ تو مجھے تمہارے ساتھ بیٹھا ہوئے دیکھ رہا ہوگا۔ نوجوان زارہ قطار رونے لگا اور وہاں سے چلا آیا۔ اس کے جاتے ہی عورت سوچ میں پڑ گئی کہ یہ کنوارا نوجوان اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرا کہ مجھ سے گناہ ہی نہیں کیا، جبکہ میں تو روز گناہ میں پڑی رہتی ہوں اور خدا سے ڈرتی بھی نہیں۔ اس عورت کے دل میں شرمندگی پیدا ہوئی اور وہ سوچنے لگی کہ اب کیا کروں۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کر ان سے پوچھتی ہوں کہ میرے لیے بھی توبہ کی گنجائش ہے۔ چنانچہ وہ عورت اپنے گھر سے نکلی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچ گئی۔ ان کے خادم سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہیں کہ میں ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس شخص نے سب کے سامنے جا کر کہہ دیا کہ فلاں عورت آپ سے ملنے آئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ لوگ کیا کہیں گے، کیا سوچیں گے کہ وہ عورت مجھ سے ملنے کیوں آئی ہے، لہٰذا انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا۔ خادم نے جا کر عورت کو کہہ دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ سے ملنا نہیں چاہتے۔ اس پر وہ عورت اور بھی ڈر گئی کہ میں اتنی گنہگار ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مجھ سے ملنا ہی نہیں چاہتے، اللہ تو مجھ سے پہلے ہی ناراض ہے اور اب اللہ کا نبی بھی مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ بڑی اداس اور بوجھل قدموں سے وہ گھر واپس آ گئی۔ گھر آتے اس نے اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ اس نے اپنے کسی بڑے سے سنا تھا کہ جب اللہ کو راضی کرنا ہو تو اس کے سامنے سجدہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس نے ایک مصلی بچھایا اور اللہ پاک کے سامنے سجدے میں پڑ گئی۔ اس عورت نے ساری رات عبادت میں گزار دی۔ صبح اس کے دل میں خیال آیا کہ میں ایک عورت ہوں، اکیلی اس گھر میں نہیں رہ سکتی، میری ایک ہی خادمہ ہے۔ اگر میں برائی سے توبہ کر بھی لوں تو پھر بھی جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ لوگ مجھے چین سے نہیں رہنے دیں گے۔ اس نے سوچا کہ بہتر یہی ہے کہ میں اس جگہ کو چھوڑ کر چلی جاؤں۔ پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ اس نوجوان کی بستی میں چلی جاؤں اور اس کی خادمہ بن کر زندگی گزار دوں، اور ممکن ہے کہ وہ مجھے اپنے نکاح میں قبول کر لے۔ چنانچہ وہ گھر سے چپکے سے ایک سفید چادر اوڑھ کر نکلی تاکہ لوگ اسے پہچان نہ سکیں۔ وہ نوجوان کی بستی میں پہنچ گئی۔ نوجوان کا گھر اسے آسانی سے مل گیا۔ اس عورت نے اس نوجوان لڑکے کے گھر والوں سے کہا کہ میں اس سے ملنا چاہتی ہوں۔ گھر والوں نے جواب دیا کہ وہ عبادت میں رہتا ہے اور فلاں وقت دروازہ کھولتا ہے، لہٰذا تمہیں انتظار کرنا ہوگا۔ وہ اس دروازے پر انتظار کرنے لگی۔
اچانک نوجوان نے دروازہ کھولا، اس عورت کو سامنے پایا۔ جب نوجوان نے عورت کا چہرہ دیکھا تو وہ سوچنے لگا کہ اتنی مشکل سے میں نے اس عورت کا خیال دل سے نکالا تھا، یہ پھر میرا ایمان خراب کرنے آ گئی ہے۔ نوجوان پر اتنا خوف طاری ہوا کہ وہیں گر پڑا اور اس کی جان نکل گئی۔ اب اس وفات پر اس کے گھر والے بھی رنجیدہ تھے اور اس عورت کو بھی بہت غم تھا۔ خیر 3 دن بعد اس عورت نے اس کے گھر والوں کو بتایا کہ میں تو اس نیت سے یہاں آئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ وہ تو اب دنیا سے چلا گیا، لیکن اس کا ایک بھائی ہے، اگر وہ تمہارے ساتھ نکاح کے لیے راضی ہو جائے تو کیا تم اس کے ساتھ نکاح کر لو گی؟ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ دونوں کا نکاح ہو گیا اور اس عورت کو اللہ پاک نے 7 بیٹے عطا کیے۔ وہ 7 بنی اسرائیل دور کے اولیاء میں سے گزرے ہیں۔ ایسی عورت بھی اگر توبہ کر لے تو اللہ پاک اسے 7 ولیوں کی ماں بنا دیتا ہے۔ وہ بہت غفور رحیم ہے۔ زندگی میں وہ لوگ زیادہ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے عطا کی ہیں۔ اچھی بات سن کر عمل کریں، یہ نہ دیکھیں کہ کہنے والا کون ہے۔ رشتہ توڑنا انتہائی تکلیف دہ عمل ہے، لیکن جب آپ کی عزت، ضرورت اور قدر نہ ہو، وہاں سے دور ہو جانے میں ہی عافیت ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔